الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22ویں تراویح ہے اور تراویح میں ہم سورہ حامیم سجدہ کی 8 آیات، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ پوری سنیں گے۔ اس طرح سے 25واں پارہ ہم پورا تلاوت کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ کے مضامین کل پورے رکھ دیے گئے تھے۔ سورہ شورا مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ اس سورہ میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح منکرین حق کے اعتراض و شبہات کے جواب دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی انکار کی روش ایسی جسارت ہے کہ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، مگر اللہ اپنی رحمت سے انہیں ڈھیل دیے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رحم دل فرشتے بھی اللہ سے دنیا والوں کی درگزر کے لیے درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے القریٰ یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا جائے، پھر ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ قیامت کے آنے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، مگر اس کا آنا اٹل ہے۔ اس روز آنکھیں کھل جائیں گی، دنیا کی ساری گروہ بندیاں اور تقسیمیں اس روز ختم ہو جائیں گی۔ سب انسان صرف 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا، دوسرے گروہ کا مقدر دوزخ ہوگی۔ اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت پر قائم کر دیتا، مگر اس نے تو یہ دنیا امتحان گاہ بنائی ہے۔ دنیا میں برپا ہونے والے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ اس دن وہ خود فرمائے گا۔ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، رزق کی تقسیم وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزرتی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں ایک تو یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا دین روز اول سے ایک ہی ہے اور وہ بدلتا نہیں ہے۔ حالات و زمانے کے تغیر کے ساتھ کچھ جزیات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مگر اساس و بنیاد توحید و رسالت اور معاد یعنی قیامت پر قائم ہے۔ اس آیت میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے اور انہیں بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ ان سب کو ایک ہی نصیحت کی گئی تھی اور ایک ہی دین عطا کیا گیا تھا، اور تلقین یہ کی گئی تھی کہ اس دین میں تفرقہ نہ ڈالیں اور اللہ کے دین کو قائم کریں۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ مشرکین کو یہ آب حیات راس نہیں آتا، وہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تیسری یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے،
لیکن اپنا بنا لینے کے لیے اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ وہ انہی کو راستہ دکھاتا ہے جن کے دلوں میں انابت اور رجوع الی اللہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کتنے ہی تاریک ماحول میں ہوں، ان کی فطرت سلیم ان کو روشنی سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور منزل مراد پا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اس ایک آیت میں کئی امور بیان کیے گئے ہیں جن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، دعوت دین کی طرف دی جائے گی۔ اس مشکل کام میں کمزوری دکھانے کے بجائے استقامت کا مظاہرہ ہوگا۔ نمبر 3، باطل کی اندھی قوت جتنا زور لگا لے اہل حق ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں گے۔ نمبر 4، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے لیا جائے گا۔ نمبر 5، اللہ کے رسول خود اور دین اسلام کا ہر ماننے والا اس بات کا پابند ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے گا۔ نمبر 6، اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے سب کا رب وہی ہے۔ نمبر 7، ہر نیک و بد اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ نمبر 8، ایک روز سب کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ کفار ایک جانب قیامت کو جھٹلاتے تھے، دوسری جانب اس کے جلد آنے کا مطالبہ بھی کرتے تھے۔ اس کے برعکس اہل ایمان اس پر ایمان رکھتے ہیں اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے اس روز کی حاضری سے لرزاں و ترساں بھی رہتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کا مزید حال آیت نمبر 20 میں یوں بیان کیا گیا ہے، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں رخت سفر باندھے ایک دوسرے کی طرف رواں دواں ہیں، دونوں کے فرزند ہیں، بس تم اس کے فرزند بنو جو باقی رہنے والی ہے، اس کے نہ ہو جاؤ جو فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیاوی زندگی کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، دنیا بنانے کے لیے آخرت کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ منکرین حق کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو بن مانگے بھی دیتا ہے۔ کافروں کے لیے دردناک سزا ہے کیونکہ انہوں نے اسی کی تمنا کی ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو لوگوں کی مایوسی کے بعد باران رحمت لے کر آتا ہے اور پوری زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ وہی زمین و آسمان کا خالق ہے اور ساری جاندار مخلوق اس کی نظروں میں ہے۔ جب چاہے اور جہاں چاہے ان سب کو اکٹھا کر لے۔ وہ ہمہ صفت دیکھتا ہے، وہ مولائے کل ہے اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، سب اسی کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہیں، اور ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ بہت سے قصوروں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے،
پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولوالعزمی کے کاموں میں سے ہے۔ ان آیات میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دامن بچا کر رکھتے ہیں۔ اہم ترین بات ان کے معاملات میں مشاورت کا ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مشاورت کرتا ہے وہ شرمساری سے بچ جاتا ہے۔ ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ ناانصافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بہت عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کی حدود قائم کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے رعایت نہیں برتی۔ آخری رکوع میں بہت سی حقیقتیں بیان فرمائی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، جسے چاہے لڑکیاں دے اور جسے چاہے لڑکوں سے نوازے، جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دے دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کی عطا یا اس سے محرومی اللہ رب العالمین کا نظام اور اس کی اپنی مشیت ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر سوگ منانا پرلے درجے کی جہالت اور اسلام سے دوری ہے۔ اولاد سے محرومی بلا شبہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا فیصلہ اور اس کی تقسیم ہے، اور وہ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے کہ اس میں بندے کے لیے بھلائی ہے یا برائی۔ سورہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ نبوت اور وحی کی آمد سے قبل انہیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی پتہ نہ تھا، جن کا نبوت کے بعد انہوں نے علی وجہ البصیرت تذکرہ کیا اور جن کی طرف انسانیت کو دعوت دی گئی۔ یہ سورہ شورى کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 89 آیات ہیں۔ آیت نمبر 35 میں لفظ زخرف آیا ہے، جس سے سورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ زخرف کے لفظی معنی ہیں زیور اور متاع دنیا۔ اس سورہ میں مشرکین قریش اور اہل عرب کے جاہلانہ عقائد و توہمات پر تنقید کی گئی ہے، جسے انہوں نے اپنا دین بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے یہ کتاب مبین نازل کی ہے جو ام الکتاب میں ثبت ہے، منکرین کی بیزاری اور ناگواری بلا سبب ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی تمام زیادتیوں اور حدود شکنیوں کے باوجود ہم یہ درس نصیحت پہنچاتے رہیں گے۔ ان سے پہلوں نے بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا، اور وہ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے۔ وہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے ہمارے غضب کا نشانہ بنے اور ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سواریوں کو بطور نعمت پیش کیا ہے۔ ان سواریوں میں جہاز اور کشتیاں بھی شامل ہیں، اور جانور و چوپائے بھی، اور ان کے علاوہ بھی جو سواریاں اللہ نے انسان کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا سب ہی شامل ہیں۔ حکم دیا گیا کہ جب سواری پر سوار ہو جاؤ تو شان و شوکت کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کی یاد سے دل کو آباد کرو اور یوں دعائیہ کلمات ادا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ بات آیت نمبر 12 اور 13 میں بیان کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سواری پر بیٹھتے وقت اس قرآنی دعا کے علاوہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ہون لنا السفر وطول لنا البعید اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا۔ رواہ المسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، دارمی و ترمذی۔ خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے۔ خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے۔ خدایا ہمارے سفر میں ہمارا ساتھ دے اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبرگیری فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا: الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا ھذا، پوری دعا پڑھی، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا: سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا: بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ رواہ احمد، ابو داؤد و ترمذی و نسائی۔ ایک صاحب ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جانور پر سوار ہوا اور میں نے آیت سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا اس طرح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: پھر کیا کہوں؟ فرمایا: یوں کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، شکر ہے اس کا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس بہترین امت میں داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھو۔ رواہ ابن جریر، احکام القرآن للحساس۔ ان دعاؤں میں یہ درس دیا گیا ہے کہ سفر پر جاتے ہوئے آدمی یہ خیال رکھے کہ اسی سفر کے دوران آخری لمحہ آ سکتا ہے، گویا دوسرے الفاظ میں اس اصلی سفر کو یاد کر لے جس کے بعد اس مسافر کو اپنی اصلی منزل سے ہمکنار ہونا ہے۔ جو شخص حضوری قلب کے ساتھ یہ دعائیں پڑھے، پھر وہ اللہ کی معصیت کے راستے پر کیسے قدم اٹھا سکتا ہے؟ دوسرے رکوع میں مشرکین کے باطل عقائد و خیالات پر تنقید کی گئی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے لغو خیالات پر انہیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ راہ حق سے منہ موڑنے کے لیے ان کی اس دلیل کو بودھی دلیل قرار دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راستے پر پایا ہے اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ اسی سلسلہ مضامین میں مشرکین کے جد امجد اور ان کی عقیدت کے مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی ہے، جنہوں نے آباء و اجداد اور بت پرستی کے ماحول میں نعرہ حق اور کلمہ توحید بلند فرمایا، اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ وہ بت شکن اور موحد اور حنیف کے طور پر دنیا میں معروف ہوئے۔ کفار کے ایک اور اعتراض کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو نبی بنایا جانا مطلوب تھا تو مکے کے کسی بڑے سردار کو یا طائف کے کسی رئیس کو یہ اعزاز بخشا جاتا۔ محمد بن عبداللہ، جن کے پاس دنیا کی شان و شوکت اور مال و دولت نہیں، وہ اس مرتبے پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا: کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹتے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے
کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین ہی کے لیے ہے. دنیا میں انسان شیطانی راستے پر چلتا ہے اور اپنی ڈگر پر مگن رہتا ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر انسان اس دشمن کے ہاتھ میں اپنی باغ دور دے دیتا ہے. قیامت کے دن حقیقت کھلے گی اور انسان کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں اس برے ساتھ سے بہت دور ہوتا، مگر اس وقت یہ معذرتیں نفع بخش نہیں ہوں گی. شیطان اور اس کے پیروکار سبھی عذاب جہنم میں مشترک ہوں گے. 5ویں رکوع میں واقعہ موسیٰ اور فرعون کو بیان کیا گیا ہے، جس کے مطابق فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے اور جھٹلانے کے لیے یہی دلیل پیش کی تھی کہ یہ کیسا نبی ہے جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں ہیں، جس کے ساتھ کوئی نوکر و خادم نہیں ہے، جس کے ساتھ فرشتوں کی فوج نہیں ہے. کیا یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ دیکھو یہ ملک مصر، اس کا تاج و تخت، اس کے خزانے، اس میں بہنے والے دریا، اس کی پوری سرزمین، اس کے تمام وسائل اور افواج کا پہرا سب میری ملکیت ہے. میں اس کو کیا جانوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قوم نے بھی بڑی بزدلی دکھائی اور اس کے سامنے جھک گئے. آخر کار ان سب سے ہم نے انتقام لیا اور آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا. 6 رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. مشرکین کے سامنے جب عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا تھا تو وہ شور و غل کرتے تھے کہ یہ شخص عیسائیوں کے معبود کی تعریف کرتا ہے اور ہمارے معبودوں کی تحقیر. کیا ہمارے معبود اس سے اچھے نہیں؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جھگڑالو لوگ کٹ حجتیاں کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہمارا بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا. وہ دین حق اور توحید لے کر آیا، وہ صراط مستقیم پر قائم رہا. گمراہ لوگوں نے اس کے بارے میں جو عقائد گھڑ لیے وہ اس سے بری الذمہ ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اور قرآن مجید بھی اس سب کچھ سے برات کا اظہار کر چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بتوں سے تشبیہ دینا ان کی حماقت کے سوا کچھ نہیں. فرمایا قیامت کے دن متقی تو ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، باقی سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. آخری رکوع میں اللہ نے اپنے خاص بندوں سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں اور اہل و عیال. تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے. تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے. تمہارے لیے یہاں بکثرت ثمرات موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. اس کے بعد مجرمین کا تذکرہ ہے. وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن یہ عذاب ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. کسی نے ان پر زیادتی نہیں کی. یہ لوگ عذاب کی سختی میں پکاریں گے، اے داروغہ جہنم، اپنے رب سے درخواست کر کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے. وہ جواب دیں گے تم یوں ہی عذاب میں مبتلا رہو گے اور موت نہیں آئے گی. ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، مگر تم میں سے اکثر کو حق سخت ناگوار تھا. اب اپنے کرتوتوں کے مزے چکھو. آخری آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو یہ گمراہی میں بہت دور تک بھٹک چکے ہیں. ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں. یہ جو کچھ بھی استہزاء کرتے ہیں ان قریب انہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. یہ سورہ زخرف کے مضامین ہیں. اس کے بعد سورہ دخان ہے. مکی صورت 3 رکوع 59 آیات پر مشتمل ہے. پچھلی صورتوں سے ملتے جلتے مضامین ہیں. آیت نمبر 10 میں دخان یعنی دھوئیں کا ذکر آیا ہے جو عذاب الہی کی علامت ہوگا، اسی لیے اس سورت کا نام الدخان رکھا گیا ہے. اس سورہ میں اہم مضامین جو بیان ہوئے ہیں ان میں قرآن مجید کے خیر و برکت والی رات میں نازل ہونے کا فیصلہ ہے.
اس رات میں اللہ تعالی حکیمانہ فیصلے صادر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس رات کو تاریخ انسانی کا یہ عظیم فیصلہ ہوا تھا کہ انسانیت کی طرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اتمام حجت کے بعد بات کو نہیں مانتے وہ انتظار کریں اس بات کا جب آسمان دھوئیں سے اٹھ جائے گا اور یہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا، دردناک سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، پھر لوگ چیخو پکار کریں گے کہ عذاب ٹل جائے، مگر اس وقت عذاب نہیں ٹلے گا۔ قوم فرعون کی طرف بھی اللہ نے اسی طرح اپنا رسول پیغام دے کر بھیجا تھا۔ اس نے پیغام بلا کم و کاست پہنچایا تو فرعون اور اس کے ساتھی تکبر میں آ گئے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے پر تل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو طویل جد و جہد کے بعد اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ظالموں کو غرق کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنے باغ اور چشمے، کھیت اور شاندار محل، عیش و عشرت کے سب سامان اور رنگ رلیاں منانے کے سب قرینے چھوڑ کر عذاب کی طرف لپکے تو عذاب نے انہیں دبوچ لیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور نہ ہی انہیں ذرا سی مہلت ملی۔ فرعون کو غرق کرنے والے رب کائنات نے غلاموں کی قوم بنی اسرائیل کو آزادی بھی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ مجرمین کی خوراک جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا، مجرموں کو رگیدتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ کھینچا جائے گا۔ وہ جو حق کے معاملے پر تکبر کیا کرتے تھے انہیں کہا جائے گا مزہ چکھو۔ ان کے برعکس خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغ اور چشمے، حریر و دیبا کے لباس، آہو چشم، گوری گوری حوریں، پاکیزہ مجلسیں اور تمام لذیذ چیزیں ان کا مقدر ہوں گی، وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ سورہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب فیصلے کا تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ آج آخر میں سورہ جاثیہ پڑھی گئی، مکی صورت، اس میں 4 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ اس کا نام آیت نمبر 28 سے لیا گیا ہے، جہاں ارشاد فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گھرا دیکھو گے، یعنی روز قیامت۔ سابقہ صورتوں کی طرح اس میں بھی مکہ کے مخالفانہ ماحول میں پیش آمدہ مشکلات اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری لوازمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آغاز میں اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، پھر ان متکبرین کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی ان آیات کو سن کر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے تباہی اور عذاب ہے، آج یہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان بدبختوں کو معلوم نہیں، اور ان کے آگے جہنم ان کی منتظر ہے، وہاں ساری شرارتیں بھول جائیں گے، کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی، ان کے سرپرست بھی اس روز ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، لیکن کتنے بدقسمت ہیں وہ انسان جو اس کے ذریعے عذاب سے بچنے کے بجائے الٹا خود کو مبتلا عذاب کرنے میں کوشاں ہیں۔ دوسرے رکوع میں بھی اللہ نے اپنی مزید آیات کا ذکر کیا ہے اور پھر اہل ایمان کو ایک اہم ہدایت دی ہے۔ آیت نمبر 14 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ اہل ایمان کو تعلیم دیں کہ منکرین حق کی تکلیف دہ اور اذیت ناک حرکتوں پر درگزر سے کام لیں۔ اللہ کے ہاں حق کے فیصلے ہوں گے اور نیکوکار لوگوں کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامی جو عطا کی ہے تو یہی انسانیت کے لیے سیدھی، صاف اور پرامن شاہراہ ہے۔ کافروں کی اتباع کسی صورت کبھی نہیں کی جا سکتی، وہ تو اللہ کی نظروں میں ایسے بے وقت ہیں کہ ان کی زندگی اور موت یکساں ہے، گویا کہ وہ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں مردہ ہیں۔ جس دل میں ایمان نہیں وہ زندہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ تیسرے رکوع میں مشرکین و کفار کے انکار آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے اور گردش ایام فیصلے کرتی ہے، اسی کے نتیجے میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دوبارہ زندگی کا عقیدہ پیش کرے تو وہ اس کو نہیں مانتے اور اسے چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ دوبارہ زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر لے آؤ۔ اللہ نے ان کے جواب میں ان نمک حراموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے برگزیدہ نبی اور اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، اے نبی، اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن قیامت کے دن اس قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چوتھے اور آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز پورا ریکارڈ پیش کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ ہر شخص اور قوم آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھ لے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے رہے ہیں۔ اس نامہ اعمال کو پیش کر دینے کے بعد فیصلے صادر ہوں گے اور لوگ دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ایک وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھا اور روز قیامت کی یاد اور تباہی سے غافل نہیں ہوئے، وہ کامیاب ہوں گے، اللہ کی رحمت اور جنت ان کا مقدر ہوگی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، جب قیامت کی بات کی گئی تو مذاق اڑایا، اس روز اللہ کی رحمت انہیں فراموش کر دے گی۔ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، معافی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ کبریائی اس کائنات میں صرف اللہ کا حق ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ یہ 25ویں پارے میں سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ کے مضامین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے، سننے، اس پر ایمان لانے، نظریہ اسلام کو جاننے اور نیک رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.